آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اتنا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی محبت ہے یا اس سوچنے کی کوئی اور وجہ ہے؟ کسی خاص شخص کے بارے میں مسلسل سوچنے کی وجہ صرف محبت نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ راز کہ ہم کسی کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دل کی خاموش دعاؤں کو بھی قبول فرما، جنہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے، پر تو جانتا ہے کہ وہ کتنی سچی ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دل کے ہر ٹوٹے حصے کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ اے اللہ، وہ سکون عطا فرما جو کسی انسان سے نہیں بس تجھ سے ملے۔ اے اللہ، ہمیں ان دروازوں پر دستک دینے سے بچا جو ہمارے لیے نہیں بنائے گئے۔ اے اللہ، ہمارے کمزور دل کو اس چیز سے وابستہ نہ ہونے دینا جو ہمارے لیے نہیں ہے۔ اے اللہ، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور تصور کریں آپ صبح اٹھتے ہیں اور پہلی سوچ آپ کے اہداف کے بارے میں نہیں، آپ کے دن بھر کے کاموں کے بارے میں نہیں، آپ کے خوابوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس انسان کے بارے میں ہے۔ اس کا چہرہ، اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ، اس کی غیر موجودگی۔ آپ چپکے سے امید کرتے ہوئے اپنا فون چیک کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی میسج آیا ہو، پھر آپ بات چیت کے اس آخری میسج کو لفظ بہ لفظ پڑھتے ہیں، جیسے کسی چھپے ہوئے مطلب کو دوبارہ ذہن میں لا رہے ہوں۔ آپ انہیں اپنے دماغ میں لیے گھومتے ہیں جب آپ کھاتے ہیں، جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو آپ کی جگہ پر ہر کوئی پوچھتا ہے، کیا یہ محبت ہے؟ زیادہ تر لوگوں کے لیے جواب واضح لگتا ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکتے تو وہ پیار ہی ہوگا، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں مسلسل سوچتے رہتے ہیں تو یہ محبت نہیں بلکہ کچھ اور ہے، کچھ گہرا، زیادہ مشکل اور کبھی کبھی زیادہ خطرناک۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سچائی کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس ویڈیو کے آخر تک آپ صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کسی کے لیے سوچنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے، آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اصلی محبت کیا ہے۔ ہم نے ایسی دنیا میں پرورش پائی جو جنون کی تعریف کرتی ہے۔ کتابیں، گانے، سب نے ہمیں سکھایا کہ اگر آپ ہر وقت کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہی آپ کا سچا پیار ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ پیار کا مطلب ہے راتوں کی نیند اڑ جانا، پیار کا مطلب ہے پیٹ میں تتلیاں اڑنا، پیار کا مطلب ہے پاگل پن۔ لیکن یہ سب پیار نہیں ہے، یہ سب ایک وہم ہے۔ پیار کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو کسی کی آگ میں جلا دو، پیار کا مطلب پاگل ہو جانا نہیں ہے۔ پیار کا مطلب اب ہر پل کو ان کی تصویر سے بھر دینا نہیں ہے۔ یہ پیار نہیں ہے، یہ جنون ہے، یہ امید ہے، یہ لگاؤ ہے۔ حقیقی پیار سکون، نرمی اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اصل پیار آپ سے آپ کا سکون نہیں چھینتا، بلکہ آپ کو سکون دیتا ہے۔ جب آپ کسی نیک دلچسپ شخص سے ملتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک خوشگوار کیمیکل جاری کرتا ہے، اسی لیے آپ ان کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر پاتے۔ ہر سوچ خوشی کی ایک چھوٹی سی خوراک ہوتی ہے۔ آپ پیار میں نہیں ہیں، آپ آسمانی خوشی میں ہیں۔ آپ ان کے بارے میں سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مسلسل ان کے بارے میں سوچنا پیار کا ثبوت نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب آپ کسی کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر پاتے تو یہ لگاؤ ہوتا ہے، اور لگاؤ پیار سے الگ چیز ہے۔ لگاؤ کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے تاکہ میں مکمل ہو سکوں۔ پیار کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں، میں خود کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ لگاؤ کہتا ہے تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پیار کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ یا تمہارے بغیر میں اٹل رہوں گا۔ اگر آپ کی ان کے بارے میں مسلسل سوچ پریشانی، خوف اور انحصار کے احساس کے ساتھ آتی ہے تو یہ پیار نہیں ہے، یہ لگاؤ ہے، اور لگاؤ خطرناک ہے، کیونکہ جتنا آپ جڑیں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ کبھی کبھی وہ انسان جس کے بارے میں آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں وہ آس پاس بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا ہو سکتا ہے وہ چلا گیا
ہو سکتا ہے آپ کبھی ساتھ تھے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیار نہیں، یادداشت ہے۔ آپ کا دماغ اس انسان کے پیچھے نہیں پڑا، یہ اس خود کے روپ کے پیچھے پڑا ہے جب آپ ان کے ساتھ تھے۔ ہنسی، توجہ اور ضروری ہونے کا احساس۔ آپ ان سے محبت نہیں کرتے، آپ اس یاد سے محبت کرتے ہیں کہ جب وہ قریب تھے تو زندگی کیسی تھی۔ اسی لیے وہ سوچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ اکثر وہ شخص جو ہمیشہ آپ کی یادوں کا حصہ بنا رہتا ہے، وہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، وہ موجود تو ہوتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ان کی جو تصویر ہے وہ تصور ہے۔ آپ انہیں کامل سمجھتے ہیں، آپ ان کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں ایک ایسی کہانی بنا لیتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ آپ کا دماغ انہیں ایک مثالی ساتھی بنا لیتا ہے، وہ جو آپ کو بچائے گا، وہ آپ کو مکمل کرے گا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن آپ دراصل اپنے تصور سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور تصورات طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ حقیقت مایوس کن ہو سکتی ہے، لیکن تصورات کبھی مایوس نہیں کرتے۔ کبھی کبھی آپ کسی کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر پاتے، اس کی وجہ وہ نہیں بلکہ آپ خود ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو زندگی کے اندر کی خاموشی بہت بھاری لگتی ہے۔ آپ کو اپنے دل کی تنہائی کو برداشت کرنا مشکل لگتا ہے۔ اگر ان کے بارے میں سوچنے کے لیے نہیں ہوگا تو آپ کو خود کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کا دماغ ان سے چمٹا رہتا ہے، ایک بھٹکاؤ کے طور پر، محبت سے نہیں بلکہ خالی پن کے ڈر سے۔ خاموشی کا ڈر، اکیلے رہنے کا ڈر۔ یہاں ایک اور چیز ہے، کبھی کبھی ہم کسی کو اس لیے بھی بہت سوچنے لگتے ہیں کیونکہ چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں، وہ باتیں جو کہی نہیں گئی، ایسے سوالات جن کا جواب نہیں ملا، جس کا نتیجہ ہمیں کبھی ملا ہی نہیں۔ دماغ کو نامکمل کہانیاں پسند نہیں ہیں، اس لیے ہم اس گفتگو کو بار بار اپنے ذہنوں میں دہراتے ہیں۔ اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اور موقع ملا تو ہم کیا کہیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، نتائج ان سے نہیں آتے، وہ آپ سے آتے ہیں۔ آپ کو آزاد کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کو منتخب اور آزاد کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب پیار نہیں تو کیا ہے؟ پیار خاموش ہے، پیار ٹھہرا ہوا ہے، پیار ذہن کو نہیں چراتا بلکہ اسے تسلی دیتا ہے۔ پیار کا مطلب ہر وقت کسی کے بارے میں سوچنا نہیں ہوتا۔ پیار کا مطلب یہ جاننا ہے کہ وہ آپ کے دل میں ہے، بھلے ہی وہ آپ کے دماغ میں نہ ہو۔ پیار افراتفری پیدا نہیں کرتا، یہ محبت اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ پیار آپ کو تباہ نہیں کرتا، پیار آپ کو متوازن رکھتا ہے۔ اس طرح آپ فرق جانتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں جو ختم ہونے والا نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا مرحلہ، قدم بہ قدم ایک سچ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو بتائیں یہ پیار نہیں ہے، یہ جنون، لگاؤ اور خوف ہے۔ اسے نام دینے سے وہ کمزور ہوگا۔ دوسرا مرحلہ، اپنے آپ کا سامنا کریں، پوچھیں کہ میرے اندر کیا اتنا خالی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان سے لپٹ رہا ہوں۔ خالی جگہ کو کسی اور چیز سے بھرنے کی بجائے ٹھیک کریں۔ تیسرا مرحلہ، اپنے دنوں کو، وقت کو بامعنی اور بامقصد بنائیں، اسے کام، شوق اور اہداف سے پر کریں، یہ جذبے کے لیے ہوتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، تصورات کو چھوڑیں اور انہیں وہ دیکھیں جو وہ اصل میں ہیں، وہ نہیں جو آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ، خود سے پیار کریں۔ جب آپ اپنے آپ سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو توجہ کے ٹکڑوں کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی وہ شخص جس کے بارے میں آپ سوچنا بند نہیں کرتے، وہ آپ کی روح کا ساتھی نہیں ہوتا، وہ آپ کی زندگی میں جذبات ابارنے کے لیے آتا ہے، وہ تمہیں تمہارے زخم دکھانے آتا ہے، وہ آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ آپ کو کیا صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ منزل نہیں ہے، وہ ایک سبق ہے، اور جب سبق سیکھ لیا جاتا ہے تو جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں مسلسل سوچتے رہتے ہیں تو یہ پیار نہیں ہے، یہ جنون ہو سکتا ہے،
پرانی یاد ہو سکتی ہے، یہ تصور خوف یا لگاؤ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیار نہیں ہے۔ پیار افراتفری نہیں ہے، یہ امن ہے۔ پیار جنون نہیں، آزادی ہے۔ پیار خود کو کھونا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اور گہرائی سے تلاش کرنا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکتے، تو یہ مت پوچھیں کہ میں اسے کیوں نہیں بھول سکتا، بلکہ یہ پوچھیں کہ یہ مجھے میرے بارے میں کیا سکھا رہا ہے۔ اور جب آپ کو یہ جواب مل جائے گا، تو آپ آخر کار یہ سمجھ جائیں گے کہ اصل پیار کیا ہے۔